شان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے شان جہاں کس لیے شرمائے شان جہاں اس لیے شرمائے ہوئے بزم طیبہ کے گدا محترم حضرات، ایک وقت جلسے کا معین ہے، مجھے اس کے اندر آپ کو دین کا جاننا بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مجھے توفیق نصیب ہوئی کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا خالق ہے، اور ہر چیز اس نے اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنی چاہت کے مطابق تخلیق فرمائی۔ ہم سب انسان، جن کا نام اس نے انسان رکھا، ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شان کے حکم کے مطابق ساری جو مخلوق ہے اس کی ہزاروں میں بلکہ لاکھوں انواع ہے، اقسام ہے، لاکھوں اقسام کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ بہت ہی سمجھدار لوگ تجربہ کار بیٹھے ہیں اور پکی عمر پر پہنچے ہوئے معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں یہ لکھا تھا کہ اب تک نباتات کے علم میں یہ بات متعین کی گئی ہے کہ دنیا میں جو درخت ہیں، مختلف انواع کی بوٹیاں ہیں، ان کی تعداد، ان کو جو شمار کیا گیا 12 لاکھ سے زیادہ انواع کی صرف نباتات ہیں، درخت ہیں، بوٹیاں ہیں، جو اس پر ریسرچ کرنے والوں کو معلوم ہوا، اور اس پر بھی اس مضمون کو جمع کرنے والے بہت بڑے عالم ریسرچر نے یہ بات کہی کہ اب تک ہمارا علم یہاں تک پہنچا ہے، نہیں معلوم کہ ابھی یہ 12 لاکھ ہیں، کبھی آنے والے سالوں میں اور 12 لاکھ کا انکشاف ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ابھی تک معلوم دنیا کو پتہ نہیں کہ مخلوق کی کتنی انواع ہیں، لیکن جس نے اس مخلوق کو بنایا، ہمارا
اس کے فرمان کے مطابق ملائکہ ہوں، جنات ہوں، یا دیگر مخلوق اس کی جتنی بھی ہے، جاندار ہے اور نامی ہے، متحرک ہے، حساس ہے، ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ انسان سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ہم اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اشرف کا معنی اشرف کا بھی کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں نے عزت کا لفظ بولا۔ جو شخص ہمارے ماں باپ اس کا نام اور اشرف رکھتے ہیں نا، سارے کو معلوم نہیں کرتا کہ میرے نام کا معنی کیا ہے۔ سب سے بڑا شرف والا، عزت والا اشرف کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہ شریف سے بھی بڑا ہوتا ہے، مبارکہ کا سکھایا ہے۔ اسی طرح کے یہ سارے لفظ ہیں جتنے بھی ہمارے ملک میں بھی عربی کی جو اصطلاحات کرتے ہیں، اشرف، اکرم، اکبر، تھوڑے سے نور والا اکبر نہیں ہوتا، بہت سے نور جس کے پاس وہ اکبر ہے، تو بہت سا شرف ہو، بڑی بزرگی ہو تو اشرف ہے، وہ اکرم ہے۔ ہم ایسا یہ استعمال کرتے ہیں۔ اشرف المخلوقات مطلب کیا؟ اللہ کی لاکھوں قسم کی انواع پر مشتمل مخلوق ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ان میں سب سے شرف اور عزت والی مخلوق انسان ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان، کیونکہ ہمیں جب مخلوق کا ہی پتہ نہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں عزت والا کون ہے؟ ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ مولانا کا پتہ اگلے سال پالا اور نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے بتائیں گے کہ عزت والا کون ہے؟ عزت والا وہی بتا سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ کون مخلوق کتنی ہے اور اس میں عزت والا کون ہے۔ لہذا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے سب سے زیادہ عزت اولاد آدم کو عطا فرمائی۔ لہذا یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ سب کی شان ہے، اللہ کی مدد سے یہ آپ کی شان ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ ابو آدم ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنے آپ کو نکال کے نہیں دیا جاتا کہ کوئی اور ہو تو اشرف المخلوقات ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ بھئی آپ کیسے نہیں ہو؟ انسان ہو اور بنو آدم ہو، اولاد آدم ہو، اور جو اولاد آدم ہے اللہ کہتا میں نے اس کو عزت دے دی ہے۔ آگے کا مسئلہ پھر آگے کے منٹوں میں بھی آ گیا دی ہے ایک دفعہ، کیونکہ نہ دینی ہوتی تو انسان بناتا ہی نہیں، کوئی اور چیز بناتا۔ جب انسان بنایا تو جو انسان پر یہ میں نے عزت رکھی ہے وہ اسے عطا فرماتا۔ عزت کا، کرامت کا، شرف کا، مجد کا، یہ جتنے بھی لفظوں کے کوئی پڑھتا ہے پورا ہو جائے پھر اور لفظ اور سر جا جاتا ہے، تو وہ الفاظ بسانے کا مطلب کوئی نہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نہیں ہونے والے، آپ سب انسان اللہ کے فضل و کرم سے بنو آدم ہیں، اور نسل آدم کو ساری مخلوق میں اسی کا علم ہے، اسی کو پتہ ہے۔ ساری مخلوق پر نظر کر کے ہی یقیناً وہ اصدق القائلین ہے، اصدق الصادقین ہے، سارے سچوں سے بڑا سچا وہ یہ سچ ہوتا ہے کہ میری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے بنو آدم ہے۔ اس لیے ان کانفرنسوں کا، ان جلسوں کا عنوان رکھا گیا۔ مجھے تو تینوں اشتہار ایسے ہی ایک جیسے لگے، کوئی محفوظ نمو سے رسالہ لکھا ہوا ہے، کسی پر عزت کے رسول لکھا ہوا ہے، اس جلسے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ اس سے رسول، بس وہ بات ہوئی۔ تو بھائی دوستوں کو پوچھو گے بھئی یہ کیا عنوان ہے؟ تو میں نے کہا جو عزت والے بیٹھے ہوں گے کوئی عزت کا ہی عنوان بنائیں گے۔ آپ کے ساتھ کیا عنوان لکھتے بھائی؟ جب آپ خود عزت والے ہو تو کسی عزت والے کی بات آپ کو بتائیں گے، آپ کے سامنے وہی بات پھر عنوان رکھیں گے نا، جو آپ سے لگتا پڑتا ہو، کوئی تعلق ہو اس کا۔ تو آپ انسان ہو، آپ شرف والے ہو، آپ عزت والے ہو، آپ کو بتانا ہے کہ انسان ساری مخلوق میں عزت والا ہے۔ سارے انسانوں میں عزت والا کون ہے؟ سارے انسانوں میں کون عزت والا ہے؟ آج کے جلسے یہ عنوان ہے، آج کے جلسے۔ تو اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں کہ آپ کو جتنا وقت ضائع کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، اب تو آپ توڑ کے سارا وقت لگاتے ہو۔ آپ سوچو کہ اچھا یہ عنوان رکھا ہے شاہ جی، اور کہا ہے کہ
مولوی صاحب آ رہے ہیں، نشانی آ رہے ہیں، تو آ کے میرے مار اس عنوان سے ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں کیا کیا؟ کیونکہ ہم کام کرتے ہیں بڑے طور کے، جس کام کا فائدہ بھی نہیں کرتے نہیں، تو اتنا ٹائم لو گے تو ملے گا کیا؟ میں نے کہا عزت کا کوئی مول ہوتا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. پر ایک گاؤں میں ایک بندہ ہوتا تھا، اس کی تقیہ کلام تھا، تو وہ کہتا تھا بس شادی پیسے نہیں چاہیے، گھر نہیں چاہیے، پرانا نہیں چاہیے، عزت چاہیے. تو میرے بھائی بڑے وفات پا گئے، تو بڑی عجیب طبیعت تھی ان کی، کبھی کبھی مسکرا کے بات کرتے تو اس کو کہتے او بھیا تو سچا ہے، جی شاید نہ ہو گئے وہی بڑی تھی نا. تو اب شاید وہ بھی فوت ہو گیا، میں تو 12-13 سال ہو گیا ہوں چھوڑ چکا، تو مجھے نہیں پتا، اس لیے کسی کے وہ نہیں بتاؤں گا کہ کون ہے. لیکن جو بھی ہے تو وہ پوچھا کرتا کہ بھائی جان کہیں بھائی کو آس کے کہتے ہیں ٹھیک ہی کرنا ہے پیا، مجھے شاید نہیں وہی لوڑنا ہے پیا، تے لوڑ اچھی گل ہے. تو عزت والو، شرف والو، بزرگی والو، آپ کو دستور العمل میں بتانا ہے کہ جو عزت رب نے دی ہے وہ ہم سنبھالیں گے کیسے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، منڈی بہت دن میں ایک سینما تھا، اس پہ ایک فلم لگتی تھی، اس کو کہتے ہیں پگڑی سنبھال جٹا، مطلب باندھ تو لی ہے وہ شام کے رکھ سے، یہ عنوان تھا. لوگ سینما کے سامنے سے گزرے تھے کہ تو پگڑی سنبھال جٹا، تو بچے تھے پرائمری میں پڑھتے تھے، وہ پگڑی سنبھال جٹا کا بھی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ باندھ پہ رہی آپ ان سنبھالنے کا پتہ لگ گئے. تو کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے عزت دے دی، سوال یہ ہے یا اللہ کتنی تھی ساموں میں کنے. فرمایا عزت دا ایک نمونہ ملتا ہے کہ وہ دے نال اپنے آپ کو ملاندہ رہے ہو تو پھر عزت جان نہیں لگی کبھی. اب آپ کو سمجھ آئی کچھ فائدہ ہوگا. اب آپ جو شخص سمجھتا ہے کہ عزت بڑی قیمتی شے ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس سے بھی فائدہ ہوگا. اب اس کو مجھے اس بات پر بھی لیکچر دینا پڑے کہ عزت ہوندی بڑی قیمتی ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے، پھر تو مارے گے کیسے، اس وقت پھر کس طرح کروں گا. ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں کہ کس عزت ہے. اچھا لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ لوگوں میں بڑے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو، اپنے اپنے جگہ پہ ذمہ دار لوگ ہو، میں دیکھ رہا ہوں اکثر کو میں پہچانتا بھی ہوں. لیکن ایک بات مجھے قرآن پاک کی روشنی میں بتانے پڑے گی کہ عزت کا ہمارا اپنا اپنا زاویہ ہے. میرا جو علاقہ ہے، میرا علاقہ کہنے کا مطلب ہے اس علاقے کا ایک ذرہ ہوں میں، اس کا مطلب نہیں میں کوئی ٹھیکیدار ہوں اس علاقے کا، میں اپنے آپ کو اس مٹی کا ایک ذرہ سمجھتا ہوں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی ہے جی، اس بچی کی طرح نہیں ہو سکیا، میرا بھی تھوڑا بھی ہو سکیا، میرا بھی ہے. اس طرح نہیں میں کھو لے علاقہ، میں اس طرح کہ میں بھی اس علاقے کا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک معیار یہ ہے عزت کا، اور یہ باقاعدہ ہے، تجربے سے مجھے معلوم ہے. اگر کوئی بندہ کسی بندے کو مار ڈالے، قتل کر ڈالے، تو جس نے قتل کیا، مارا کسی بندے کو، ایک جان خلق کر، کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ بات کی بات ہے، ہمیں کوئی تفتیش نہیں کرنی. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں شریعت کا، کہ ایک بندہ مار ڈالا، اگر یہ شخص باوجود مجرم ہونے کے کسی بھی ہیلے بہانے سے قانون کی گرفت سے بچ کے آ گیا، تو ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ اس بندے کو سارے بندے اس کی کہنے پر مبارکباد دینے آتے ہیں، بڑی عزت بھی یار ایسے دو جو چھوٹا ہے. اب ایک بندہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بات محسوس کرے کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ کوئی عزت نہیں ہے اس کام میں جو اس نے کیا ہے. کم از کم مبارک ہی نہ دو اس کو، باقاعدہ دیکھتے جو بھی جرم اخلاقیات میں کتنا سطحی کام پر کر لیں. اور علاقوں میں شاید اچھا ہوگا، کھرنا کا علاقہ آگے آمدہ ہے، او چیچا وطنی نیلی بات بڑی پتہ نہیں کوئی اور قانون ہوگا، لیکن جہاں تک میں جس معاشرے سے واقف ہوں اس میں باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں. انہیں جرم کیا ہے، جرم سے چھوٹا ہے، کوئی کرپشن کر لے، اگر اس سے نکل جائے
تو بالکل عزت والا ہے وہ بندہ، باقاعدہ ٹائی آٹ کھینچے گا، لوگوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے ٹھیک ہے وہ جی کرتے رہے، مرد ہی کرتے رہے کہ کر بھی گیا کہ نکل بھی گیا۔ اب یہ عزت کا جو معیار ہے نا، یہ قرآن اس کی حمایت نہیں کرے گا، اور مجھے تو وہی کہنا ہے جو قرآن کہتا ہے، چاہے بات میرا اپنا مسئلہ ہو چاہے آپ کا مسئلہ، ہمیں قرآن پر پیش کرنا ہے کیونکہ عزت رہ گی کہاں یہ قرآن کے اپنے آپ میں پیش کرتے رہا، یہی بنیاد میں نے قائم کی آپ کے سامنے۔ تو کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ یقین کرو ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو فرماتا ہے قرآن سنو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، گناہ کا کام کر کے اپنی عزت بناتے ہو، حسبہ جہنم، جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، دوزخ کافی ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم، گناہ سے عزت پکڑتے ہو، خدا سے ڈرو، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اور اب سنو اگلی آیت، یہ قرآن کا حکم ہے، اذا تولی سعی فی الارض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ اگلی بھی پچھلی ہے، اب شروع ہوگی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اتنی غلطی معاف کر، اس سے پچھلی ہے جو پہلے پڑھ گیا ہوں وہ بعد میں آتی ہے، یہ ہے، لیکن تشریح میں اس طرح آئے گی، اسی طرح عرض کر دیا کیا اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، گناہ کر کے عزت نہ سمجھو، کیوں کہ اس طرح تو عزت نہیں، ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو جہنم میں جائے گا وہ کیسے عزت پائے گا؟ عزت والوں کا مقام تو اللہ کی رضا کا مقام ہے، اس میں اللہ راضی ہو جائے گا، اور جہنم تو ان کا ٹھکانہ ہے جن میں خدا غضبناک ہے۔ تو جنہوں نے اپنے اس خالق کو ہی اپنے اوپر غصے کر دیا، جس نے بڑی محبت سے بنایا اسے، 70 سال 80 سال میں کبھی چل جو تربیت کر، رہبری بھی دی، ہدایات بھی دی، کتاب بھی دی، رسول بھی دی، تشریح بھی کر دی، اچھائیاں برائیاں واضح کر دی، اس کے باوجود مطلب نہ کر دیا حسبہ جہنم، جہاں خدا کی نظر رحمت نہیں ہوتی وہ کام کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی عادت یہ بھی ہے کہ اذا تولی، جب یہ جاتا ہے نا سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین کے اندر کیا کام کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پیدا کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور لوگوں کی کھیتیاں برباد کر ڈالے، یہلک الحرث، تسی آپ سے اوپر ساڑھے مومڑوں کی گل قرآن میں کی ہے، یہ حرث مومڑوں ہی تھی، آپ کے پاس پڑھے لکھے موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ حرث کیا چیز ہے۔ حرث آپ کی کھیتی تو باقاعدہ عزت سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے میں اپنے گاؤں کی تقریر نہیں کر رہا، او توڑ مٹیلے اگلے توڑی کرنا پہ تقریر، یہ عزت سمجھی جاتی ہے کہ ہم اجاڑا بھی کر دیتے ہیں اور ہم کسی کی سنتے بھی نہیں، اور جو چاہے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو چاہے کرو، مرضی کرو، اس کی بھی دیکھو وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس کو بزدلی لکھتا ہے قرآن میں تو یہ بزدلی ہے، یہ عزت نہیں، خدا کے بندے یہ بزدلی ہے، عزت نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ ایسا کرنا عزت ہے تو پھر یہ عزت ہے، کیوں کہ جس نے عزت بتائی اس کی ڈیفینیشن بھی وہی بتائے گا، اس کی تعریف بھی وہی بتائے گا۔ جو کام تو عزت والا سمجھتا ہے اس کے نزدیک وہ بزدلی والا کام ہے، وہ نہ کرتا۔ الحرث والنسل، نسلوں کو مٹا ڈالتا ہے، نسلوں کو مٹاتا ہے، فصلوں کو تباہ کرتا ہے، مکانات کو اجاڑ دیتا ہے، زندگیوں کو ترک کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اخذت العزت بالاسم، میں نے اس سے عزت بنا لی۔ فرمایا کملیا یہ عزت نہیں، میرے محبوب کا طریقہ دیکھ، سب سے بڑی عزت والا انسانوں میں وہ ہے جو اخلاقیات وہ بتاتا ہے، وہ ہے تیرے لیے عزت والے کام۔
یاد رکھو ہمیں دنیا کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے عزت رسول کانفرنسوں میں کہ جب اللہ فساد پسند نہیں کرتا تو اس نے فساد کے لیے نبی نہیں بھیجے بلکہ فساد کی اصلاح کے لیے بھیجے. لہذا نبیوں کے نام کے ساتھ کوئی یہ بات اگر جوڑے گا کہ ان کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے تو وہ غلط کہتا ہے. میں رسول پاک کی امت کا ادنا خادم قرآن پاک کا خادم آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کام خدا کو پسند نہیں وہ کام نبی کا نافذ نہیں کر سکتا. لہذا دنیا میں ایک نبی بھی کوئی ایسے فساد کام نہیں کرتا بلکہ فساد مٹایا جاتا ہے. نبی فسادی نبی نہیں ہوتا اسی لیے رب نے اپنے نبی کا نام رحمت رکھا ہے اور رحمت للعالمین بنا دیا. آج دنیا کے سامنے ایک سوال ہے حضور کی عزت پر. ہاں آپ ایسا کرتے ہو ڈرتے ہو سپر طاقتوں سے ان کے پروپیگنڈے سے بولتی ہو رقم دنیا بول گئے ہو کیونکہ میرے پاس مطلب کہہ رہے ہو ان سرانا دیے تھے ان سے یودیت کریا کرو گے. میں کہتا ہوں نہیں ہم ان کے سوال آپ سن رہے ہیں سوال سن رہے ہیں تو جواب دیں گے. جو سوال وہاں کرتے رہے لوگ اس کا بھی جواب دیتے رہے جو یہاں کریں گے اس کا بھی جواب دیں گے. جب تک دینے کی شکت ہوگی علم ہوگا تو دیں گے. یہ سوال آیا تو جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ نے بھی جنگ لڑی ہے دوستو. اب کس کو کہوں؟ کوئی چرچ والا ہے تو اس سے بھی کہتا ہوں کوئی سیلیگار والا ہے تو اس سے بھی کہتا ہوں کہ جنگیں تم نے بھی لڑی اور اپنی کیلکولیشن کر لو کہ کتنی نسل تم نے مٹائی. جنگیں رسول اللہ نے بھی لڑی لیکن کل جنگوں کی غالب ہونے کے باوجود اگر تعداد ہزاروں میں بھی نہ گئی اور تمہاری لاکھوں سے کم نہ ہوئی تو سمجھنا پڑے گا کہ آپریشن ضرور ہوئے لیکن اگر کینسر کے مریض کا تھوڑا چیر دیتا ہے ڈاکٹر تو فساد کے لیے اسے اس طرح نہیں پکڑا. چیرے گا ضرور لیکن فساد کے لیے نہیں پکڑتا اس کا فساد مٹانے کے لیے پکڑتا ہے. اس کے مقابلے میں تیری جنگیں اگر آتی ہیں جاؤ لائبریریاں چھان لو اپنی. تمہاری جنگوں میں اگر لاکھوں سے زیادہ تعداد ہو اور فاتح مکہ احد و بدر و حنین میں جانے والا اگر اپنے جرنیلوں کو یہ کہے خیبر کے میدان میں جا رہے ہیں مولانی شیر خدا اور سخت غصے میں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی سے پیش آیا. دیکھو نا لڑائی کے بھی اصول ہوتے ہیں. بد بولا حضور کے بارے میں اور برے الفاظ سے مرحب نے کہا خود نکلو باہر یہ کیا ہے میں دیکھتا ہوں تم میں کیا طاقت ہے. بخاری شریف کے حدیث کے لفظ ہے کہ بہت غصے سے حضرت مولانا شیر خدا آپ کے ناک سے آواز آتی تھی غصے سے ایسے جیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. خدا نے فرمایا غصہ کنٹرول کرو غصے سے لڑنے کا مطلب نہیں ہے کیوں بار بار ایسا کرتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دشمن اور بھی دیکھے ہیں مگر یہ بڑا کمینہ آدمی ہے آپ کا نام لیتا ہے اور برے لفظ بولتا ہے اس وجہ سے برداشت نہیں کرنا. میں صبر سے بھی لڑ سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد. فرمایا پھر بھی دیکھو تم صرف جنگی نہیں ہو صرف جرنیل نہیں ہو صرف بہادر نہیں ہو تم میرے بھائی ہو تم میرے خلیفہ ہو تم میرے طالب علم ہو تم میرے اسٹوڈنٹ ہو میں شہر علم ہوں تو تم اس کا دروازہ ہو. جنگ میں فتنہ مٹانے جانا ہے فتنہ ڈالنے نہیں جانا. دنیا کا کوئی جرنیل اس کا حاکم و سربراہ اس کا پیشوا اس وقت جب جنگی درانے بج رہے ہوں تو امن کا پیغام نہیں دیتا. اس وقت ضرور اگلے کا مراد بلند کرنے کے لیے بھی کہتا ہے اڑا دو مار ڈالو. لیکن یہ محمد عربی ہے جو مولا علی کے کعبے کے ہاتھ میں فرمانے علی ایک بندے کے مار ڈالنے سے اس کا ہدایت پا جانا اتنا بہتر ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قیمت پر بھی اگر ایک بندہ اللہ کے راستے پر آ جائے وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے.
کہا اس کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام وہی مولانا شیر خدا نے فرمایا. جا کے پیغام پہنچا دیا اس کو. آپ نے فرمایا دیکھو تم کافی دیر سے جلدی کر رہے ہو, ہمارے مقابلے میں آئے اور جنگ ہو جائے بھی ٹھیک ہے, تم رسول خدا کا نام لیتے ہو پھر ان کو پکارتے ہو بے ادبی کے ساتھ. اس سے ہماری طبیعتوں میں ایک انقباض ہے. صحابہ کی عادت تھی حضرت نبی علیہ السلام کو انسلٹ کرتا یا اس کا شائبہ بھی پایا جاتا. صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا. میں شائبے کی بات کر رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے کھلے لفظوں میں کچھ بول دیں. قرآن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن سے بڑی شہادت کیا لائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. دھیان سے سنا کرو جب میرا رسول کوئی بات تم سے کہے اور راعنا نہ کہا کرو. کیوں؟ اس لفظ کا یہ ذو معنی لفظ ہے. اس کا معنی کمزور بھی ہے. اس کا معنی ایک معنی خفیف ہے, چھوٹا معنی ہے. تم جب یہ لفظ بولتے ہو تو اس سے شبہ کر کے لوگ اس کا مزاح بھی کرتے ہیں. اور تم میرے رسول کی بارگاہ میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس سے کسی طرح شائبہ یا دور بھی محسوس ہوتے ہو تو ان کی وہ لفظ بولو کہ جس سے تمہارے رسول کی عزت ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ قرآن ہے. یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں. سب کو میں بات میں فکر دیتا ہوں اس بات پر کہ یہ فرقے کا مسئلہ نہیں, قرآن کا مسئلہ ہے. اور فرقے خود اپنا جائزہ لیں. ان کو عادت ہے شبہ والی باتیں کرنے کی اور زومانہ باتیں کرنے کی اور حقیر لفظ بولنے کی یا خفیف لفظ بولنے کی, استخفاف والے لفظ بولنے کی. اگر ان کو عادت ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لے ہی آئے ہو تو پھر نماز ہوگا بعد میں. پہلے دل سے اللہ کی عزت کرو اور اللہ کے رسول کی عزت کرو. یہ کنجی ہے عبادات کی, یہ کنجی ہے معاملات کی. عزت قائم نہ رہ سکی تو نہ نماز قبول ہے تمہاری, نہ کوئی عبادت قبول ہے. وقار حاصل کرو. وقیلا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آپ بولتے رہتے ہو اسی کی دوسری فارم میں الٹ کے سیدھا بولا جا رہا ہے. اب تو عربی لازم ہو گئی. اتنا تو حاصل وَتُوَقِّرُوهُ آپ سمجھنا چاہیے. آپ کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے. ایسے کہ بڑا باریک فارم ہے. عزت و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بعد میں. آج کل لوگ تسبیح پہلے تُعَزِّرُوهُ بعد میں. آج کل کچھ متعلق یوں ہی جلسہ کریں گے اسی حال کو بک کرا کے اور وہ کہیں گے نیک کام کرو, نیک کام کرو, نیک کام کرو. میں نے کہا ضرور کرنا چاہیے. میں بھی کوئی نہیں کہتا بدماش پڑھو, لیکن اس ایک کام کی جو نمبرنگ ہے اس کے مطابق کرا. ایمان کے بعد پہلا کام نیک کام ہے یا حضور اور اللہ کی عزت ہے. تو تم کیوں اس کو بارگن چینج کرنا چاہتے ہو؟ سیٹ نہیں لگتا تھوڑے. وہ فریکوینسی تمہیں پسند نہیں ہے جو اللہ نے رکھی ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان کے بعد نمبر کیا رکھا ہے؟ وَتُوَقِّرُوهُ. اس کے آگے ہے وَتُسَبِّحُوهُ. تسبیح بعد میں, ذکر بعد میں, نماز بعد میں, صلوات بعد میں, سارے اعمال میں بعد میں. پہلے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اللہ کی عزت کر اور اللہ کے رسول کی عزت کر. عزت آ گئی تیری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی, تیرے نیک اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. یہ کن کو سکھایا جاتا ہے؟ یہ کن کو سکھایا جاتا ہے؟ یہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ ہم ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں آج کا اور کوئی فٹ کر دیا. ایسا نہیں. آپ بھی یہ بات سمجھنا چاہیے آپ کو جو آپ ایسے قرآن پاک کے طالب علم ہیں, وقت مل جائے گھنٹہ 2 گھنٹہ تو قرآن پڑھتے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاص کلاس کے وقت یہ بات کہی گئی. جب کلاس ہو رہی تھی, پڑھایا جا رہا تھا, لوگ بیعت ہو رہے تھے رسول خدا کی, ہلکا ہی بیعت بنا. یہ کیوں نہیں کہ یہ کوئی موقع اور ہو ہم نے آئے یہاں کس بات کر دی ہو, کیونکہ پروپیگنڈا اس طرح کا ہوتا ہے.
ہمیں آتا کچھ نہیں، یہ اسی طرح کر دیتے ہیں، ادھر کیا ادھر لگا دی، ادھر لگا دی. تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں پڑھ دیتا ان الذین بکرۃ و اصیلا کے بعد اگلی آیت شروع کیا ہوتی ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا اس ترتیب کے ساتھ جو لوگ رسول خدا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کر رہے ہیں نا، ایمان لانے کے بعد وہ عزت کریں گے اللہ کی بھی، رسول پاک کی بھی، ان کے وقار کا خیال کریں گے، پھر اس کی عبادت کریں گے. اس منشور پر، اس دستور پر، ان مقاصد کے تحت، اس منشور کے تحت جو رسول خدا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اب سن لو اللہ کو پتہ ہے تیرے ہاتھ پہ رکھ ہی نہیں رہے. انما یبایعون اللہ، وہ رسول کی بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اہل محبت توجہ ہے نا؟ یہ ہے ترتیب. مجھے اس سے زیادہ ترتیب نہیں کرنی ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں. ترتیب بدلنے کی اجازت نہیں. کیوں جو خدا کی ترتیب سے زیادہ، اللہ کی ترتیب سے زیادہ کسی کی ترتیب آتی ہے؟ کتابوں میں نام رکھ لیے نصاب اور ترتیب. میں نے کہا ترتیب کیا مطلب ہے؟ ترتیب اللہ کی، نصاب اللہ کا. قرآن سے بڑا نصاب کس کا ہے؟ وہی یہ الہی ہے جو تورات کی بھی جامع ہے، زبور کی بھی جامع ہے، انجیل کی بھی جامع ہے. انہوں نے پہلے دفتر کتابوں نے بھی ٹھپ دیتے ہیں. تو نبی کیڑی گل کھول ماری؟ اس کے ہوتے ہوئے تو پہلی کتاب کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو دیکھنے بھی لگا تو سرکار نے منع فرمایا. میں نے کل بھی بتایا تھا لوگوں کو، لوگ سمجھ گئے کہ تپنا چاہیے، سب کو تپنا چاہیے، سب کچھ دیکھنا چاہیے. کیوں؟ یہاں تو کہتے ہیں سب کچھ دیکھنا چاہیے، کچھ نہیں بھی دیکھنا چاہیے. کیوں؟ یہاں تو اصول ہی یہ ہے کہ سی بور بی بور، زیادہ دیکھو زیادہ ہو جاؤ، کیونکہ دیکھنے سے کچھ ہوگا. میں اخلاقیات کا خیال کروں گا، کچھ چیزیں آپ بھی نہیں دیکھ پائیں گے. جو بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پائے گا. کیوں؟ کہ دوسروں کو سال میں دیکھنا پسند کرے گا، لیکن اپنے گھر والوں کو سال میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کوئی تو اخلاقیات آپ کے بھی ہیں. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ جو شخص سارے جہان کی بیٹیوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کو سال میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا. تو میں نے کہا کیوں؟ کس واسطے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ مولوی تو اسی طرح کا کر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بھی آخر بندہ ہی ہے. تو بندہ ہی ہے نا یہ بھی. ماں میں، بیٹی میں، بہن میں، بیوی میں، عام عورت میں، عورت ہونے کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے؟ عقیدے کی فرق ہوتا ہے. جب آپ مشورہ دیتے ہو کہ یہ چھوٹی عقیدے کی بات کہی، تو میں نے کہا جیسی ماں عورت ہوتی ہے ایسی عام عورت بھی عورت ہوتی ہے. یعنی ان کا بالکل جسم تو ایک جیسا ہوتا ہے، کچھ فرق ہوتا ہے. کسی کا ہوگا، اخباروں میں آتا ہے کسی کے پاس 3 ہے، کسی کو ٹانگیں 4 نکل آئی، انگلیاں 6 ہو گئی، لیکن وہ کم لوگ ہوتے ہیں، باقی سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ کیا فرق ہے کہ کبھی خواب میں بھی ماں کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہو؟ بدماش سے بدماش آدمی کے خواب میں بھی کبھی ماں نہیں اس کے ساتھ میں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کہ رب نے فطرت کو بھی پابند کر رکھا ہے، تیری سوچ پر بھی پیدا ہے. ماں ہوتی ہے، جب ماں ہوتی ہے تو سوچ اور کرتے ہیں. ماں کا رتبہ بتانے والا رسول بھی رسول ہوتا ہے. دوستو اس سے زیادہ میں براہنا کو بات کر نہیں سکتا آپ کے سامنے، اور کرنا چاہتا بھی نہیں. وہاں بھی نہیں کرتا، لیکن وہاں لوگ کا جو پنجابی آپ نے میری کیسٹیں سنی ہوگی، وہاں بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ کہیں گے کہ اٹلی میں اور طرح بولتے ہو، پرانی جگہ اور طرح نہیں کیا آپ کی کجن سنے میں سارے آتے ہو پنجابی جو پنجابی اس طرح میں تو پنجابی سے گھر کرے نہیں ہو سکتی ہو. تو پھر
جی ہے پنجابی یہی ہوتی جی ہاں اس میں قصور ہمارا کوئی نہیں کیوں ہم پابند ہیں ہم بھی اس ضابطے کے پابند ہیں کس ضابطے کے جیسے اللہ تعالیٰ کا رسول بیان دیتا ہے احکام دیتا ہے بیان کا بھی طریقہ بتاتا ہے تقاضۂ حال بھی بتاتا ہے مقتضل حال بھی ہوتا ہے مقتضل حال علماء تشریف فرمائیں سے پوچھو مقتضل حال پڑھتے ہوئے مکہ کھاتے ہم لوگ آپ سمجھتے ہو کہ ایسے کوئی خلقات سے ہوتے ہیں یہ کوئی اچھا بولنے لگ پڑتا ہے کوئی جب سے کری ہوتا ہے ایسا نہیں ہے علم بیان ایک مستقل علم ہے آپ کہو گے بکری کتھے منڈی کتھے لاہور کتھے تو انہوں نے پتا وہ ہوتا ہے بھئی خدا کے بندو علم بیان ہے اس کی اتنی بڑی کتابیں ہیں مختصر المعانی ہے مطول ہے ہم پڑھتے ہیں اور عام استاد پڑھا بھی نہیں پاتا نہیں پڑھا پاتا یہ کتابیں تو یہ صرف بیان ہے علم بیان علم معانی علم بدیع آپ کہتے ہو اچھا بدیع معانی بیان کی علم ہے علم پوری دنیا میں آپ نیٹ پہ جا کے اس کا انگلش میں ترجمہ نکال لینا کہ اس علم کو کیا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے علم معانی علم بیان علم بدیع ہے اس میں حقیقت مجاز استعارے کنایے مجاز سب کچھ اس کے اندر موجود ہے جو پڑھتا ہے اور استاد سے بیٹھ کر سیکھتا ہے اس کو باقاعدہ بتاؤ میں کن حدود میں بولتا ہوں لیکن جب آپ پڑھانا کو بات سننا چاہیں گے تو پھر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس پر آپ بات کرو اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی تو بولنا پڑے گا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او استعارے پڑھنے والوں او ایجاز یہ اعجاز نہیں کہہ رہا ایجاز اور اغماس اور کنایا اور استعارہ سب بات جب میرے حبیب کے بارے میں بات کرو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا جس لہجے میں لوگوں سے بات کرتے ہو اس لہجے میں میرے رسول سے بات نہ کرو جب رسول کے سامنے آؤ تو اپنا لہجہ مرتب بنا لو کیوں مالکا فرمایا اس لیے کہ میں بندہ نہیں بن پاتا میں خدا ہوں تمہارا جسم سے پاک ہوں لیکن جسمانیات میں تمہارے خدا نے جس کو اپنی صفات و ذات کا مظہر بنا کے بھیجا وہ یہی محمد ہے یعنی اگر تمہارا خدا لباس پہن کے آتا تو جتنا عظم کرتے اتنا عظم اس کا کر کیونکہ میں نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے اس کو بھیجا یہ لفظ بھی جہاں تک میں بول گیا ہوں یہاں تک بولنے کی عام لفظوں میں اجازت نہیں مگر اس کے بغیر آپ سمجھ نہ پاتے کیوں کہ وہ کبھی بھی لباس مچھلی میں نہیں آئے گا بڑے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجازنا میں تو شکر کر نہیں ہوں گا لباس سے مجازنا ورنہ 5 سال پر پیو گے بھی کلو جانے سکتا تو کیوں بھی چھوڑے نہیں میں کہتا میں بہت سب شکر کرو وہ لباس سے مجاز میں نہیں آیا پتہ نہیں تجھے ہوگا بھی ڈرامہ بنا دینا سی کیوں کہ جنہوں نے لباس سے مجاز کو آیا سن تحقیق کرنا اب بھی اگر نہ سمجھو تو میں کیا کروں جی بات سمجھ آئی ہے میں کہا علامہ جی شکر کرو کہنے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں کہا یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہو وہ بھی تو بندے ہی ہے نا ہیں تو اشرف المخلوقات وہ بھی بنائے تو اپنے اشرف المخلوقات تھے مگر اب اللہ کو قرآن میں کیا ارشاد فرمانا ہے فرمانا پڑا پر رکنا تھا اس جملے میں لیکن پھر بہت سامنے آ گئی علم معنی کی تو میں اس کے ادھر روک نہیں فرمایا ہے پڑھا نہیں کیونکہ اس کا علم حدیث نہیں اس لیے میں اپنے سامنے کی وضاحت کر رہا ہوں تو ہمیں کتنی دشواری ہوتی ہے بولنے آپ سمجھو کو بولے چلے ایسا نہیں ہوتا اولئک کالانعام آپ یہ دھیان سے سننا بات اولئک کالانعام بل هم اضل اے مبلغ کہنے والے تو نے یہ کہا یہ اشرف المخلوقات ہے اور قرآن سے کہا مکرم ہے قرآن سے کہا لیکن یہ بھی قرآن کے سامنے پڑھنا کہ جس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے اس وجہ کو چھوڑ بیٹھے اولئک کالانعام یہ حیوانات کی طرح ہیں بل ہم اضل بلکہ حیوانات سے بھی بدتر ہیں
ہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں اور سمجھتے نہیں. اب سمجھنے کا تعلق دماغ سے یا دل سے؟ یہ بھی مسئلہ آج سمجھ لو کہ ہم سمجھتے ہیں سمجھنا دماغ سے ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دماغ سے سمجھے جاتے ہیں دنیا کمانے کے طریقے. اللہ رسول کو سمجھنے کا تعلق دماغ سے نہیں دل سے. جو بات اس کی ہے تو سمجھ بھی الگ جگہ پہ رکھی. ہم قلوب ہیں دل ان کے لا یفقہون بہا، لیکن سمجھتے کیوں نہیں؟ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان دیے لیکن حق کی بات سنتے کیوں نہیں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھتے کیوں نہیں؟ نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ میری آیات کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کے مقامات کیوں نہیں دیکھتے؟ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اشرف المخلوقات سے ارذل المخلوقات سے بھی بدتر کہہ دیا، انعام سے بھی بدتر، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. کیوں کہا؟ دل ہے سمجھ نہیں، کان ہے سننا نہیں، آنکھ ہے دیکھنا نہیں. تو فرمایا تمہیں سارے آلات تو اس لیے دیے تھے کہ جو دوسری مخلوق کے پاس عقل نہیں، دل نہیں دیا، اس کو سمجھ نہیں دی، اس کے لیے کہ وہ نطق نہیں، زو معنی کلام کرنے کی طاقت نہیں. تمہیں زبان دی اور زبان ان کو بھی دی. اب آپ یہ کہو گے قانون کو بھی دیے تو سنتے تو ہیں، لیکن انسان کا سننے کو حیوانات کو سننے سے الگ ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں تو وہ انسان ہے جو خدا کی بھی سنتا ہے. وہی اترتی ہے تو سورہ گرہ بھی سنتا ہے نا، سنتے ہیں نا. اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کی سنے. آنکھ ان کی بھی ہے. آپ سارے جانور دیکھیں، کوئی جانور دیکھیں آپ کی تو آنکھیں نہیں ہیں. بھینس کی بھی آنکھیں ہوتی ہے، گائے کی بھی آنکھیں ہیں، مگر ان کو اللہ آنکھیں گنوا نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا دیکھ پاتی ہیں؟ چارہ کھانا. یہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا کچھ پتا ہے تمہیں؟ یہ دیکھتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یہ دیکھتا ہے اس کو جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کا جسم نہیں، جس کا جسم نہیں. جسم نامی ہو تو مقام تو ہو، لیکن اس کے مقام کا بھی تعین نہیں. نہ حد ہے، نہ جہت ہے، نہ سمت ہے، نہ قید ہے، نہ فکسیشن ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی پلیس ہے. سارے جہاں اس کے، مگر رہتا کہاں ہے؟ تعین نہیں، تعین نہیں. جس کا تعین نہیں، جس کا جسم نہیں، جس کی حد نہیں، جس کا محل نہیں، پھر جو اس میں بیٹھے اس میں دیکھنا ہوگا. لیکن جس مقام پر میں بات کر رہا ہوں اس مقام پر اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہتے تو مجھے خوشی ہوتی. پاک لوگوں کی پاک باتیں سنتے ہوئے اتنا چلو جو جتنا تنبل کو بھی بٹا جاتا ہے. جانتے منوتے تو پیشن سمجھے ہیں سبحان اللہ آخر لگے تو سارے کو ملتا ہے. میں اٹھے کے ڈھول میں آ رہی ہے کسی ہوتے تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی صاحب کا جو کڑی کے راج پاچڑے عباس تو سبحان اللہ نے کہتے ہیں اور تحقیق پر یہ کہتا نہیں ہوں مذہب کی وجہ سے اس اللہ نے ساری عدد بتائی. اسی جاری مجھے جبریل بیت چکی کر لی ساری. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. تو بندگان خدا میرے کنہ نہ سننے کی گل نہیں. سننے کی بات یہ ہے کہ جس کو اس کی بات نہیں سمجھ آتی ہو جو آواز سے بات نہیں کرتا. اب بہت بلندی پر بات ہو رہی ہے کیونکہ خدا کا کلام آواز سے پاک ہے. آواز سے کیوں پاک ہے؟ یہ بہت گہرائی کی بات ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہو تو گلی سے گزرتے گزرتے وہی استاد بیٹھے ہوتے کسی وقت ان سے پوچھ رہے تھے اس وقت سبق شروع ہو جائے گا تقریر ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ آواز کی کوئی حد ہوتی ہے.
آواز کا بھی ایک جسم ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں اگر جسم نہ ہو تو جسم والی شے اس کو سنے نہیں. آپ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا بھی ایک جسم ہوتا ہے. یہ روشنی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ایک جسم ہے, لیکن اس کی ذات کا اتنا بھی جسم نہیں جتنا اس کا جسم ہے. اس نور کی تعریف اس کی ذات میں سچی نہیں آتی. یہ بہت گہرائی کا مسئلہ ہے, غور کرو اس پر. کیوں؟ اس نور کا ایک جسم ہے جس سے آپ کا جسم ٹکرا رہا ہے, تب آپ ادراک کرتے ہیں کہ یہ لائٹ ہے. اللہ ایسا نور ہے لطیف, اس کی ذات کا نور, کہ جو اس کیفیت سے بھی بلند ہے. نہ اس کا جسم ہے نہ اس کا کیف ہے, یہ کیف ہے لیکن وہ کیف سے بھی بلند ہے. اور کمال ہے اس نبی کی یہاں کہ جو جسم بھی نہ رکھے, جو کیف بھی نہ رکھے, رسول چاہتے ہوئے اس کو دیکھے, اور پھر جس نے دکھایا وہ خود تعریف کرے. ماں کہا اور تکایا کہ میں بھی کسی افراد اور تکڑے گئے میری حق ادا کرتا ہے. نظر بھٹکی نہیں, نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی, اہل ذات کو دیکھتے ہیں اور کتنی جمع کر دیتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے علماء کو دھوکہ ہوتا ہے. ہاں ہم جو بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, میرے جتنی عمر کا بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ ہے علماء کا. میں تو اپنے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں. میرے جیسا بندہ, میرے جیسے علم کا یا میری جیسی عمر کا بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر اس مسئلے پر امام بخاری کا یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ کچھ نے کہا دل سے دیکھتے ہیں, کچھ نے کہا آنکھ سے دیکھتے ہیں, کچھ نے کہا خواب میں دیکھتے ہیں, کچھ نے کہا بیداری میں دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اخبار لکھنی پڑے, اس کا مطلب مسئلہ بڑا خاص ہے. آپ کو خاص سمجھائے تب خاص بات کر رہا ہوں. جب ڈھولے ماہی لانے کوئی آسان ہے تو بات کر کے چلے جاؤ, بس آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرو. آج یہ یاد کی ڈیوٹی اتنے آدمی کو ہوگی وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں آدمی. لیکن مجھے آپ کو پیغام دینا ہے, آپ کے دروازے, دل کے دروازوں پر دستک دینی ہے, اور آپ کو یہ بتانا ہے کم از کم اتنا ہی سمجھ جاؤ نا. اگر تم لوگ اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ ان آنکھوں میں شاید زندگی بڑے مساٹے ہر کسی ناظرین کو بتا رہی ہے, تو ہم اتنی بھی تسلی ہو جائے نا, بغیر سچی گل تے قرآن کی گل تو اٹھ دے کوئی نہیں. تب انسان لگ سے اللہ جانتا ہے گل سمجھو یا نہ سمجھو. کیوں کہ تم لوگوں کو تو ابھی تک یہ دیکھنے آتا ہے بہت ٹھیک ہے, پر وہ بھی بولوی ہوئی رہے تھی گالوں بھی کر دن میں. تو میں کہا بولویت نہیں اور کھوٹ جانا کیوں کہ ساڑھا دل پچھی ہے تو 4 سبے پہ نہیں نا. آج کوڑی کو بمت بھی پھدیا جی درویش ساڑھا. اللہ اکبر. فرق ہوتا ہے, ہر دس بموں والا نہیں ہوتا, کچھ درودوں والے بھی ہوتے, سلاموں والے بھی ہوتے. 70 سال میں بموں والا کوئی نہیں. یہ ایسے کام پڑا ہوا ہے لوگوں کو. ہمارے پاس سب سے بڑا جو اسلحہ ہو سکتا ہے وہ درود شریف ہے. اپنے پاک نبی سے ربط کا اسلحہ ہے ہمارے پاس. اس مدرسے میں کوئی پڑھے یا وہاں چند روز گزار ہے. ایک درس بھی نہیں کر رہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں نا, میں ایک درس میں خود پڑھا ہوں. میں تو 3 سال کراچی میں بھی پڑھتا رہا, دارالعلوم فیڈرل کے ایریا. میرے استاد تھے جسٹس سید سراج علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. 2 سال پشاور میں بھی پڑھتا رہا, علاوہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعوت پر کام کو ابھی حیات جانے کے 80 سال سے زیادہ عمر پاک ہوتی ان کی. لیکن ہمارا سلسلہ اولیاء کام نہیں. یہ مدرسے کہنے کو مدرسے ہیں, لیکن خواجہ غریب نواز کی خانقاہ ہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر کا سلسلہ ہے. یہ میرے حضور غوث الثقلین غیث الکونین شہنشاہ بغداد پیر پیران میر میران سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی شہنشاہ بغداد. اس کو فقط اس طرح نہیں دھارے کو ایک پر قیاس کر دینا کہ یہ ان کے کوئی روٹس نہیں ہے, کوئی بات نہیں, سب ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن ایک جیسے ہوتے پھر ان کے آگے رکاوٹ کیا ہے؟
کیا رکاوٹ ہے ان کے سامنے؟ کون علماء جو کہتے ہیں قتل غارت غلط ہے، دہشت گردی غلط ہے، فساد غلط ہے، جس نے ایک جان لے لی اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس شخص نے فساد کے لیے بغیر بدلے کے کسی کی جان لے لی، نفسا، اس میں مومن بھی نہیں کہا، نفسا کسی کی جان لے لی، بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اس سے اتنا ہی ہو پایا کہ ایک بندہ مار دیا، اس کا بس ہوتا کہ پوری انسانیت کو مار ڈالتا۔ اتنا بڑا درندہ ہے یہ، کیوں کہ جس سے ایک بار پاتا ہے وہ سب کو بھی مار دیتا، اس کو پوچھا اور اثر نہیں ہوتا، اور جس کے اندر درد ہے وہ تو کسی کو گالی نہیں بک سکتا، وہ کسی کو مار سکتا۔ لیکن یاد رکھو وہ بات میں نے جہاں سے عرض کی تھی وہ پھر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ سب سے زیادہ جن لوگوں شجاع، دلیر، بہادر اور لڑنے والے بیان کیا جاتا ہے، ان کو جو تعلیم دی حضور نے خالد بن ولید کا نام آتا ہے، سیف اللہ کہتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑی انہوں نے، شام فتح کیا انہوں نے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایسی ہستی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جس تیرے طالب علم کے بارے میں، صحابی کے بارے میں کہو نا تو کوئی نہ کوئی بات اس کی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بات ابھی دور کرنی چاہیے اس کو۔ مطلب استاد کو شاگردوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی ایک بات کا تعین کروں کہ اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں ابھی یہ کام رہتا ہے۔ ابو عبیدہ میرا وہ ہے طالب علم کہ جس کے اندر مجھے خدا نے بتایا ایک بات بھی ایسی نہیں جس کو کہوں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، ایک بات بھی ایسی نہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ ہے شام کے فاتح، آدھا شہر لڑ کے فتح کیا، آدھا سلو سے فتح کیا دمشق۔ یہ برکت جو ٹوٹا یہ تو بڑے زمانے سے حکومت تھی وہاں کی، لیکن اس کے باوجود جب یہ مار کے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ دیکھو صرف چڑھ دوڑنا بغیر تحقیق کے یہ کہہ دینا کہ وہ جنگی رسول ہے۔ میں نے کہا تیرے عقل کا فساد ہے، تو تے اپنے اساتذہ کو نہیں پڑھا، جا کارلائل سے پوچھ، جا کرناٹشا سے پوچھ، وہ بھی یہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شان میں لفظ بول رہا ہو تو انہیں جنگی رسول نہیں کہہ سکتے، ان کو تو رحمت للعالمین رسول کہہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے جس کا دماغ حاضر ہے وہ بات ان کے بارے میں وہی کہے گا، تعصب کی بات صرف نہیں کہہ رہا یا پروپیگنڈے کی بات نہیں کہہ رہا، حقائق کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس پر دنیا اگر اضطراب میں کسی بات میں آتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں۔ میں نے کہا رائٹس کے بارے میں بھی خیال کرو، اخذت العزت بالاسم، جیسے آپ کو بتا رہا تھا میں، ایسے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رائٹس کا تعین کون کرے گا؟ کون کرے گا تعین رائٹس کا؟ رائٹس کا تعین بھی اسی سے کرواؤ جس نے تمہیں زندگی دی، وہ رائٹس کا تعین کرے گا۔ کیوں؟ اسی سے پوچھو نا، پوچھو کیا ہے؟ فرمایا ماں اور باپ کے سامنے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے، تم کو رسولوں کی بات پوچھتے ہو، ہم سے نبیوں کی پوچھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جس ماں نے تمہیں جنا، اس کی ناپسند بات بھی کوئی لگے تمہیں، اس کے ساتھ اف بھی نہیں کرتا۔ لا تنهرهما، اسے چھڑکنا نہیں اور تیز نہیں بولو، اللہ پہ تیز کر رہی ہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ قل لهما قولا کریما، بڑی نرم لہجے میں بات کرو، کیوں؟ صرف جیسا لگے وہ محسوس بھی نہ کرے کہ من پہ گیا پر منے آؤ کھاؤ کے نا، یہ بھی بات قل لهما، اور صرف ماں کی بات نہیں، لهما دونوں سے، ابے بھی کوئی گناہ نہیں کیتا ہے، یہ لهما دونوں سے، قولا کریما، کریموں والی زبان استعمال کرو۔ کریم شریف شرفاء کی بات ہوتی ہے نا، کریم لوگ ہوتے ہیں۔ حضور سے پوچھا ایک صحابی نے کہ کریم یا رسول اللہ کریم ہے؟ فرمایا ہاں ہوں، سب سے بڑے کریم ہے، لیکن میرے آقا کا تواضع کا انداز دیکھو۔ فرمانے کہ ایسا لفظ نہیں بولتے،
یا رسول اللہ کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا میرے نزدیک سب سے بڑا کریم ہوگا تو یوسف ہوگا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آپ بھی قریب ہیں، ان کے ابا بھی قریب ہیں، ان کے دادا بھی قریب ہیں، ان کے پردادا بھی قریب ہیں۔ یہ باقاعدہ لفظ بولے کیوں؟ کہ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کہوں تو سب سے بڑے قریب یوسف ہیں۔ اسی طرح یوسف کے بارے میں بات ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، سنا ہے میں نے حضرت لکھا ان کی عاشق تھی، زمانہ ان کو دیکھتا تھا، عورتوں نے دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالی۔ فرمایا تو تمہیں کیا شک ہے اس میں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بڑے ہی عظیم تھے وہ۔ تو تھوڑی دیر ہوئی نا تو حضرت عائشہ چپ ہو گئی، حدیث بات کرتا ہے نبی علیہ السلام نے چہرے کی طرف دیکھ کر حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ محبت کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو تمہیں صحیح بات بتائی ہے۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہوگی، یہ بات تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح ہی ہے، لیکن کیا وہ آپ سے بھی عزیز تھے؟ حضور علیہ السلام آپ سے بھی عزیز تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر دیکھا پھر فرمایا ہاں عزیز تھے، آپ سے بھی عزیز تھے، ہاں عزیز تھے۔ تو عرض کی میرا دل نہیں مانتا یہ بات کہ آپ سے بھی عزیز ہوں یا رسول اللہ، میرا دل نہیں مانتا۔ فرمایا یہ بات غلط نہیں مگر اس کی تشریح سمجھ۔ انہوں نے عرض کی اچھا کیا؟ فرمایا تمہیں اس بات کا پتہ ہے عائشہ ایک حسن سبی ہوتا ہے اور ایک حسن ملی ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ سمجھتی ہوں مگر پوری طرح پایا نہیں اس بات کو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ انسان کی فطرت میں میٹھے سے زیادہ پیار ہے یا نمک سے زیادہ پیار ہے؟ میٹھے سے زیادہ پیار ہوتا ہے یا نمک سے؟ حضرت عائشہ نے کہا نمک سے۔ فرمایا بس یہی فرق ہے۔ آپ نے بھی کہا نا میٹھے سے، تو کھاؤ نا 10 دن اکٹھے میٹھا، پھر آپ کو سمجھ آ گیا میٹھا کیا ہے ٹیسٹ۔ ہم جیسے کو تو کھائے ہوئے 25 سال ہو گئے، ایسے اندر میٹھے کی فیکٹری ہے، لیکن آپ بھی جو آپ نے سب نے کہا نا میٹھے سے، یہ انہوں کڑائی کھانے والی قوم ہوئی ساڑی انہیں حقے کی نمک سے، لیکن آپ کو سمجھ کوئی نہیں، اسی لیے آپ نے یہ بات کہی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر میٹھے سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے یا وہ اس کا زیادہ ذائقہ ہے یا وہ مرغوب چیز ہے، 10 دن کھائیے مسلسل ابھی پتہ چل جائے گا نہیں۔ اس واسطے حسن سبھی میٹھا حسن ہے، حسن ملی نمکین حسن ہے۔ اور فرمایا یوسف سبھی تھے، میٹھے حسن والے، میٹھے حسن والے۔ بات سمجھ نہیں آیا؟ سبھی تھے میٹھے حسن والے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم نے پڑھا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ ان کو دیکھتا 3 مہینے روٹی کھانا بھول جاتا، 3 مہینے روٹی کھانا بھول جاتا۔ کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، 3 مہینے تک مستی رہتی آپ کے دیدار کی، اسے کیا ہے؟ فرمایا اب ذرا پوچھو بلال سے کتنے سالوں سے ہمیں دیکھا، اور جب دیکھا کتنے دن تک یا کتنے عرصے تک اس کی حرامت کا محسوس۔ یا رسول اللہ میں نہیں پوچھتی، کیوں؟ فرمایا میں کو پوچھوں 8 سال تک مجھے بھی ہو رہے ہیں، میں کو پوچھوں 8 سال ہو رہے ہیں۔ فرمایا پھر کھانا؟ فرمایا کھاتے ہیں آپ کیوں کھاتے ہیں؟ ورنہ ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 3 مہینے تک صرف جو سیراب کر سکے اس کے بعد بھوک لگ جائے، اس کا مطلب ہے طبیعت بھر جاتی ہے میٹھے سے، اور جس کا حسن ملی ہے اس کے تو میرے تصور سے دنیا سیراب ہو جاتی ہے۔ پیاس پر بھی ختم نہیں ہوتی، سیراب بھی ہوتی ہے، تڑپ برقرار رہتی ہے۔ اندازہ کیا آپ نے؟ فرمایا ہاں وہ سبھی زیادہ ہیں، مجھے رب نے ملیح زیادہ بنایا، ملیح زیادہ بنایا۔ رج کے بھی تکڑ گے تو پھر آکڑ گے اور پھر تکڑ گے، بلکہ اپنے ابے سے پوچھنا۔ ان سے جب پوچھا تو کہا مدنی کی میں رج دے رہے میں نے 23 سال ہو گئے میں تو کبھی نگاہ ہی نہیں پڑتی آپ نے چہرے۔ ایسے بھی مراحل آتے ہیں مومنوں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں شرف دیا، ہمیں عزت دی، جن جن چیزوں کو ماننے کا ہمیں حکم دیا، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب یہ ایمانیات کی بات ہے، ایمانیات کی بات ہے۔ میں ان کی ٹرین بدلانی آ رہی ہے، نہ رکھیے، اب اگر آنا ہو تو پھر میں بدلتا ہے، وہ ٹریلر لگانا تو میں وہ رکھے، میں کیا میں بڑی کی سوئیوں میں نام رکھا ہے، دیسی دین میں وہ مطابق بیٹے سائنسدان کو گئے تھے، اس بات میں زبان تھوڑا چلتی ہے کہ ان کو پڑھا ہوتا ہے، ورنہ ان کا پہلا خود باقی بات میں گھبرا جاتے ہیں۔ تو اب ایمانیات میں ایک ترتیب ہے، سن لو، یہ آیت کریمہ جو پڑھی تھی جس سے میں نے بات سنتی ہے ساری، اے ایمان والو آمنو، ایمان والو، پہلے خطاب اس طرح ہو رہا ہے آمنو، اے ایمان والو، اب کیا کہہ رہا ہے آمنو، او ایمان والے ہو، ایمان لے آؤ، لائے نہیں تو پھر آمنو کس بات کی؟ اس کا مطلب ہے میرا زبانی کلامی کلمہ نہ پڑ جایا کرو، دلو ایمان لے آؤ باللہ، اللہ کا، اللہ کا، پھر رسول ہی، رسول پر، پھر نہیں، اس کا معنی اور ہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اور رسول پر، اور رسول پر۔ اب میں مولیوں پر کیا کروں کہ مولی صاحب ہمارے علاقے میں ہیں، تجیب بھالیہ میں رہتے تھے، ایک دفعہ میں وہاں تقریر کرنے گیا، کوئی 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، رات جس بندے کی تقریر جس نے کرائی ماری میلان میں، اس کے گاؤں میں گیا تھا، دل بلائے گیا تھا، میں نے چست رہی ہے بھائی، دل بلائے گیا تھی، آدھوس ولی کا علاقہ ہے، ان کا مرزا صاحب نے ان کی تقریر ہوئی میلان میں، اس علاقے میں بلائے گیا باقی، تو مولوی صاحب گھرے پڑ گئے، یہ کہا کہ یہ دن فرق ہے کی کڑو اللہ سے جاؤ، یہ تھی اور میں کہتے ہیں اور نار کی فرق ہوتا ہے کہ نمبر بدل رہا ہے، میں کہتے ہیں اور نار نمبر نہیں بدل رہا، نمبر نہیں بدل رہا، کہنے بدل رہا، اس وقت میری داڑھی کاری تھی، کہنے دو یہ بچے ہیں، ابے نہ گل کر، میں کہا ابے نہ نہیں کروں، کہنے کیوں، میں کہوں نے جو سمجھانا سمجھا چھڑے ہوں روز بابا ختم، کیوں کہ اب جد کس کو لفظوں کو کہتے ہیں، عرب بیتے سے جیم ہے، ان کو کہتے ہیں اب جد، جنہیں بچے 10ویں پڑھتے ہوں پھر عرب بیتے سے پڑھتے ہیں، اب کا معنی ہوتا ہے ابا، جد کا معنی ہوتا ہے دادا، باپ دادا کا نام پرائمری میں، جب خود میٹرک میں جاؤ تو اب تم ان کے لیے دعا کے لیے یاد کرتا ہے، اپنوں سے نکال کے مسئلے بتائیں گے، میں اپنے استادوں سے پوچھا کہ استاد جی بٹیا دھیان کر، مسجد کے کیکر کے نیچے میں پڑھتا تھا، مجھ سے معلوم ہونے والا صاحب بابا دھیان کر، مجھے فرماتے اسی دھیان سے کہتے ہیں بابا دھیان کر، میں نے کہا جب دھیان سے کی کیا ضرورت ہے، 2 گھنٹے ہو گئے سبق تو ختم نہیں ہو رہا، فرماتے اس کی ضرورت کبھی پڑے گی، میں نے کہا کہ آپ کیوں ہیں پوچھیں گے، تو پھر ایک دفعہ کئی دفعہ کہہ دیا صرف مذاق میں، تو مجھے فرمانے لگے بجائے نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوں گے تو پھر کس سے پوچھو، پھر تم سے پوچھیں گے لوگ، پھر کس کو یاد کرو گے، دھیان آپ دو، تو میں نے کہا مولوی جی ان سے نہیں پوچھنا، کہنے لگے ہے پوچھ لو، میں نے نہیں پوچھوں گا، کیوں، میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، انہوں نے پوچھ نہ کر، کہنے لگے یہ اور ہے نمبر دوجا، میں کہا غلط ہے، اس لیے کہ کافیہ پڑھ، ہدایت اللہ پڑھ، کافیہ پڑھ، کی گرامر کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، جامع پڑھ، مطلب مزید پڑھ، عبد الغفور پڑھ، ہر کتاب میں کہا نابر واضح پڑھ، یہ اور نمبرنگ کے لیے نہیں ہوتا کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ جہاں آمنوا باللہ ہے، یہ ہے معطوف علیہ، اور رسول ہی ہے معطوف، لہذا ایمان لانے میں رسول کو نمبر 2 نہیں سمجھنا، جس خانے میں اللہ پر ایمان لایا اسی خانے میں رسول پر ایمان لایا، ان کو تو نمبر کا نہیں پتا کہ باؤ نمبر
کی واؤ 2 in 1 کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ اس کا وہی حکم ہے جو پہلا حکم لا چکے ہو. جب اللہ تعالیٰ فرمائے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے محبت کر اور رسول سے محبت کر. اللہ سے محبت کر اور رسول سے محبت کر. پھر وہ طبقہ تو یہی کہے گا دوسرے درجے میں رسول سے کر، میں کہا واؤ ہے سما نہیں، احب الیکم من اللہ ہے سما رسول ہی نہیں، احب الیکم من اللہ ہے ورسول ہی. ورسول ہی کیا مطلب اس کا؟ کہ جس دل سے محبت کر رہا ہے نا خدا سے اللہ سے، اسی دل سے کر محبت رسول سے. مولوی صاحب مجھے کہنے لگے، اب نام اس سے اتنا بتاؤں گا، ہیلا سے تھے وہ، مجھے کہنے لگے کہ دیکھو محبت تو پھر کتنوں سے کریں گے ہم. بچے بھی ہمارے خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہوتی، چاند چاند سے ہوتی ہے تاروں سے نہیں ہوتی. تھوڑا دل لے یا کوئی مسافر خانہ وہ کہتے ہیں اللہ نال بھی کرو، رسول نال بھی کرو، صحابہ نال بھی کرو، اہل بیت نال بھی کرو، اولیاء نال بھی کرو، امی ابی نال کرو، بہن بھرا نال محبت کرو، ہمسایہ نال بھی ہمدردی کرو. تو کتنے نال کریے سرائے بڑھائی جی. میں کہو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تو واہ بولنی ہے کہ کرو یہ سب نہ رب واسطے، پھر وہ 2 3 4 بڑھیے ہی نہیں، وہ ساریاں اللہ علیہ خانے میں چپڑیاں ہو جانے. یہ کوئی مقصد اور رکھے اجے میں پھر واقعی نمبر ہوئے. تو یہ رسول اللہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں. ولی اللہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے. ماں باپ سے صرف اس لیے محبت نہیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ماں باپ سے اس لیے اگر محبت کر رہے ہو کہ ان کی محبت کرنے کا ہمیں میرے اللہ نے حکم دیا. تو پھر تمہارے ماں باپ بھی میرے تمہارے نہیں رہے، وہ کام بھی اللہ کا ہو گیا. اور اگر نہ ہو تو میں اس پر قرآن پڑھ سکتا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پوری 2 ایسے میرے ماں باپ واسطے اتاری ہے. اللہ فرماتا مجھے رب مانو اور ماں باپ سے نیکی کرو. درمیان میں دوسرا کوئی کیوں نہیں لایا؟ جہاں صرف ادھر اللہ ادھر ماں باپ. فرمایا 2 ہی تو ہیں. میرا امر ہے سبب وہ ہے، لہذا امر کی بھی عزت کر، سبب کی بھی عزت کر. سبب تو اب کے ہم قائل نہیں. میں کہتا ہوں جناب عید میں کوڑے جو آئے پھر کہتے سختی کرتا ہے. سختی کے بغیر گرٹیا کے نام تک گھوڑے پتہ نہیں لگتا تو ڈگا بھی نہیں چلتا. اور میں کیا سبب کی بھی عزت کر. او کملیا کہتا ہے مسیلے بھی کی لوڑے بھی. میں کہ لوڑے نا کیونکہ 2 ہی بنائے بغیر وسیلے کے تو صرف آدم علیہ السلام کو صرف عمل سے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آدھا وسیلہ رکھا ہے. ماں تو ہے نا. باقی اس کے بعد باوجود قادر ہونے کے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا ہے. بات سمجھ نہیں آئی. دیکھو نا آدم علیہ السلام سے لے کر جو قرآن والی تاریخ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ کہنے لگے تقریر کر رہے تھے، میں زیادہ ان کو برا نہیں کہوں گا، مر گیا چاہیے چھوڑو، لیکن ایک دفعہ کہنے لگے بھی ہم پہلے باندر ہوا کرتے تھے. ٹی وی پر باقاعدہ تقریر کر رہے. وہ جو تھیوری ہے نا سائنسدانوں کی، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ سائنسدانوں پر ایمان رکھتے ہو یا قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ کے بندو جو سائنس نبی جانتے ہیں وہ اگر آئنسٹائن جانتا ہوتا یا ارسطو جانتا یا افلاطون جانتا یا فیثاغورس جانتا تو پھر نبوت سائنسدانوں پر آتی. آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کے ذہنوں میں بھی اگر یہ بات آتی ہو کہ شاید سائنسدان بڑے عالم ہوتے ہیں، سائنسدان بڑے عالم نہیں ہوتے. وہ بیچارے جو چیز تجربے کے بعد معلوم کرتے ہیں. لیبارٹری میں 12 سال پڑے رہتے ہیں، پتہ چل گیا ایک دن وہ ہنستا میرا لڑکا جو ہے نا وہ نیٹ لگایا ہوا تھا، وہاں بھی ڈرامہ لگایا ہوا تھا. وہاں ایک امانت چند ہے نا وہ بھی کہے او اکھیم پہ اینک لائی ہوئی جا کے پتہ لگ گیا اس نے کی اگے باری کھولی ہے تو مالک نہیں بند کر دیا. سائنسدان تو یہ کام 12 سال بعد آ کر کے وہ سامات ہائے 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 ہائے. نبی اللہ کو تو یہ بھی پتہ
ذرا دھیان کرنا بھائی، نبی اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے، فرمایا عبداللہ ابن عباس ایک سوٹی لے لو اور اس مقام پر ایک دائرہ کھینچ، یہ کھینچ لیں، فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ ان کا جوفہ۔ فرمایا شام سے اگر آگی آئیں تو میرے بغیر کوئی بندہ نکات مقرر نہیں کر سکے گا۔ شامیوں کو کہنا رسول اللہ نے یہاں سوٹی رکھ کے کہہ دیا ہے کہ اس سے آگے جو آئے گا بغیر احرام کے اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس مقام پہ عبداللہ ابن عباس سوٹی رکھ کے ایسے نشان لگا ہو، یہ ہے ذات العرق، عراق کی طرف سے اگر کوئی میرے مکے یا مدینے کو آئے گا اس کو یہاں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، بغیر نبی کے تو اس جگہ کا تعین کو نہیں کر سکتا۔ یہ نشان ہے یلملم پہ، یمن سے جو آئے گا وہ اس مقام سے، اس مفتی سے آگے اگر بغیر احرام کے نکلا اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بیان ہوا ہے نا پورا، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بیان ہے آپ کا۔ عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شام میں بھی کوئی بندہ ہی نہیں، مسلمان اسلام سارا تو حجاز میں ہے، یہی مکہ مدینہ میں حجاز مقدس تو اس علاقے کو کہتے ہیں، صوبہ تھا جو، تو شام سے اتنی بتیاں بننے نہیں، شام والوں کے لیے یہ بتی ہے، عراق والوں کے لیے یہ بتی ہے جس کو نکاح کرتے ہو، یہ یلملم ہے، یہ ذات العرق ہے، یہ ذوالحلیفہ ہے، چلو ذوالحلیفہ کی بھی سمجھ آتی ہے میرے علی کہ وہ تو مدینے والوں کا ہے، مدینے مکے میں تھے مسلمان، یا اللہ جان سے بندہ کوئی نہیں وہاں کے لیے بتیاں۔ ابن عباس تیری نظر میری بتی دیکھ رہی ہے، محمد رسول اللہ کی نظر رب کو دیکھائی ہے نا، اب یہ بڑی دور دیکھتی ہے کتنا۔ فرمایا قیامت کے دن تک کچھ اونٹنیوں پر آ رہے ہیں، کچھ اونٹنیوں پر آ رہے ہیں، کچھ رکے منشور سے کوئی چیز دھواں دیتی ہے۔ یہ لفظ سن لو، سورہ طور کے اندر جو رکے منشور کا لفظ آیا اس کو حضور نے استعمال کیا، فرمایا کوئی چیز رکے منشور کا دھواں دیتی ہے، یہ ہے تمہاری گاڑیاں لوہے کی، رکے منشور وہ پیٹرول ہے جس کا رسول ذکر کر رہے ہیں، فرمایا رکے منشور سے دھواں اٹھے گا، ان راستوں پر میں دھواں دیکھتا ہوں جس پولوشن کا آج ذکر ہوتا ہے، رسول خدا 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں رکے منشور سے دھواں اٹھے گا، کچھ اونٹنیوں پر بیٹھے ہیں، کچھ پیدل بھی آتے ہیں، گاڑیوں سے اترتے آ رہے ہیں۔ ابن عباس کیا تو موسیٰ کو بھی دیکھتا ہے، قوم شروع کی طرح کے نوجوانوں کی طرح کا ہے، عیسیٰ کو دیکھتا ہے تو عروہ بن مسعود کی شکل کا ہے، اور جبریل کو بھی دیکھتا ہے، وہ بھی تربیہ دے رہا ہے اس وقت میرے ساتھ، جبریل بالکل میرے دہیا قلبی کی شکل کا ہے۔ اور ابن عباس اس کو عجیب جملہ پوچھا خود حضور کے بارے میں، فرمایا اتنا اولیاء جانتے ہیں آپ لوگوں کا جو صدیوں پہلے ہیں؟ فرمایا ہاں، پھر بتائیے آپ کس شکل کے ہیں؟ فرمایا تو تیرا محبوب محمد یہ پورا پورا ابراہیم خلیل اللہ کا شکل کا ہے، پورا پورا ابراہیم خلیل اللہ کا منہ ہے یہ محمد رسول اللہ کا، میں اپنے جد کے منہ پر ہوں، مجھے رب تعالیٰ نے وہی اولیاء عطا فرمایا۔ اور قوم شروع کے نوجوان جس طرح لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور جس طرح عروہ کی لمبی زلفیں ہیں، سختی کی اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی لمبی زلفوں والے تھے وہ، فرمایا یہ ہیں نار ساتھ ساتھ، اور دیکھ اس پہاڑی شام کی پہاڑی سے یونس تربیہ کہتے اترتے ہیں، محمد رسول اللہ اتنا دور دیکھتے ہیں، فرمایا تجھے پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے دور پر ایک تجلی دیکھی تھی جم کے نہیں اور بے ہوش ہو گئے۔ عرض کی ہاں میں جانتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا، فرمایا اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ کی آنکھ اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل دور رات کے وقت اگر کوئی چیونٹی بھی زمین پر چلتی تو موسیٰ اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اور تجھے اپنے معبود کی آنکھ کا پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت کہ جس نے معراج کی رات جھانکتے ہوئے اپنے رب کو دیکھا، عین ذات کو دیکھا، رب نے اس کی آنکھ میں یہ طاقت پیدا کی کہ ابھی تو میں قیامت تک کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، میں چاہوں تو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد تک کی باتیں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور دوستیوں کے
اسی لیے رب تجربوں کے ساتھ جو علم لیتے ہیں ان کو نبی نہیں بناتا. کیوں؟ ان کی بیس ان کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے. نبی کی بیس اللہ ہے، ذریعہ علم ایکسپیرینس نہیں. ابھی جو کچھ ہونے والا ہے نبی وہ بھی بتائے گا. اور سائنسدان تو ہوئی چیز کو لے کر اس کے اندر ایک آئینہ فٹ کر دیتا ہے اور اس کے رزلٹ نکالتا رہتا ہے. فرمایا اس کو تو موجودات کا علم جاننے کے لیے پھر تجربات کرنے پڑتے ہیں. اور ابھی جو صدیوں بعد چیز آنے والی ہے، رکھ کے منشور کے دھوئیں اڑاتی تیری لینڈ کروزر چلتی ہے تو مصطفیٰ 14 صدیوں پہلے بیان کرتے ہیں، میں اس کے دھوئیں کو محسوس کرتا ہوں. تو دوستو یہ بات بھی ذہن سے نکالا کرو. کبھی کبھی مذہب کو اس بارے میں بالکل ڈارک ایج کی طرح ہے. میں نے کہا ڈارک ایج ہوں گے سائنسدان، ڈارک ایج ہوگی عقلیات. وہی ڈارک ایج کیسے ہوتی ہے؟ اس کے سامنے کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اندھیرا ہو. کیوں؟ اندھیرا لائٹ کے خلاف ہے. لائٹ ہوگی تو اندھیرا کیسا ہوگا؟ تو فرمایا یہ نبی ہے، خود نور لائٹ ہے اور اس کی لائٹ بجھنے والی نہیں. کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اصلی لائٹ سے اس کا کنیکشن ہے. اس کو روشن کیا ہے اس نے جو نور ذات ہے. نور ذات سے نور محمد روشن ہے. مولویوں نے اس پر بھی جھگڑا کر لیا، نور کا نام وہ اللہ کا ہوتا ہے. اچھا تو میں نے کہا یہ کس کا ہوتا ہے؟ چاچے الیگزینڈر کا ہوتا ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. فرمایا چاند کو میں نے روشن کیا، رب کہہ رہا ہے سورج کو میں نے روشن کیا. بات جتنا تم اجالا دیکھ رہے ہیں کس کا ہے؟ اللہ کا. جو دھوپ نظر آتی ہے وہ اللہ کا ہو سکتا ہے جس کی روشنی سے اللہ کا نام تمہیں معلوم ہوا ہے. اللہ بتاؤ اگلا علم تو بعد میں رہنے دو. اللہ کا اصلی نام بھی حضور کے بغیر کسی کو معلوم نہیں. یہ تو تم اللہ کہتے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ آدھی قوم کو اس کو اللہ کہتی نہیں. اتنے یقین سے کہ اس کا اصلی نام، اصل نام دیکھتے ہو یا تو بڑے نام ہوتے ہیں، فرسٹ نیم بتاؤ، فیملی نیم بتاؤ. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا وہ اس طرح کے. ایک ہے اس کا اصلی نام. اصلی نام کیا ہے؟ اللہ. یہ کس نے بتایا؟ میں کہ مولوی صاحب آپ تھوڑا رکھیا کرو، آپ کو علموں کی بات کرتے ہو، آپ کو تو نام تک معلوم نہ ہوتا اللہ کا. اللہ کا نام، اللہ کا نام حقیقت پر کتنی بڑی دلالت کرے گا. یہ جتنا بڑا کھولے گا راز کو، وہ تو ایک نیم ہے. فرمایا اور لمبی چوڑی باتیں کرنا چھوڑ، اور تمہیں تو رب کا نام بھی معلوم نہ ہو اگر محمد کا واسطہ نہ ہو. اس لیے آل محمد یہ سب باتیں انبیاء کو وہ خود بتاتا ہے، اور انبیاء کسی تجربے کے محتاج نہیں ہوتے. انبیاء کے لیے کبھی سوالات آتے ہیں، میرے سامنے موضوعات آتے ہیں، لیکن وقت کی چونکہ پابندی ہے تو مجھے اس بات کو یاد چھوڑنا پڑے گا. لیکن میں صرف اتنی بات آپ کے لیے عرض کر دوں، انبیاء کرام کے لیے ہمیں حکم کیا ہے؟ محبت کرو، ایمان لاؤ ان پر، زبانی کلامی دین دل سے لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ واجبی سا تعلق نہ رکھیں، دل سے بیان دو ایمان کا. ایمان کے بعد کیا کریں؟ میں عزت کرو، پھر محبت کرو، پھر اطاعت کرو، پھر اتباع کرو. یہ ہر ایک کے لیے ایک ایک آیت میں پڑھ سکتا ہوں. ایک کیا بات مسئلے میں وہ ہے 10 پڑھ سکتا ہوں. لیکن اتباع کے لیے بھی حکم ہے، اطاعت کے لیے بھی حکم ہے، محبت کے لیے بھی حکم ہے، عزت کے لیے بھی قرآن کا حکم ہے، ایمان کے لیے بھی قرآن کا حکم ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن غیر ضروری بات کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں کہ بندہ بابا میں پڑھنے لگا مجھے یار شاید ہوتے نہیں اللہ کرتے سامنے نوڑے کا نہیں پتا. میں کہا بابا جی 15 سالہ کے ہو گئے جی اجے تو نہیں نوڑے کا نہیں پتا، نوڑے کی لوڑ بھی کوئی نہیں. ابھی آپ کا انتظام ہو جائے گا. اب تو میاں جی نے ڈلا دی، اب آپ کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ نوڑے کا پتا کوئی نہیں. یہ باتیں بناتے ہیں اور میں قسم اٹھا چاہتا ہوں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مت آیا کرو. میں نہاتا ہوں، تکلیف سے بھی نہاتا ہوں، تو کبھی میرے معذوری ہوگی، لیکن مجھے نہانے کا طریقہ نہ کسی استاد نے بتایا، نہ کسی کتاب سے پڑھا، میری ماں نے مجھے بتایا. وضو کا طریقہ بھی ماں نے بتایا.
ہم مومنہ ماؤں کی اولاد ہیں، چھوٹی کی باتیں مت کرو، اور اس سے میں بھاگتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کہتے ہیں اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے عذر نکالتی ہوں، سکھا دو نا، تو میں نے کہا یہ مسجد ہی ہے نا، یہ مسجد آپ کے ساتھ ہے، مولانا شہباز رسول بیٹھے، کبھی آپ نے نانے کا طریقہ سے معلوم کرو، یہ مولانا لوگی جانے سے میرے ساتھ آئے ہیں قبل الزمان، اگر یہ نہ سکھائیں آپ کو طریقہ تو مجھے فون کرنا برطانیہ میں نہیں سکھایا، تو میں اپنے سسٹم میں کوئی کمزوری ہوگی تو نکالوں گا۔ آپ نے کب پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا۔ آپ کو سیکھنا ہے، ان باتوں کے لیے کانفرنسیں نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو 2 بالٹی پانی پھینکنے کا طریقہ بتانے کے لیے کانفرنس کریں، ہم بالٹی کانفرنس، وضو کانفرنس، نونا کانفرنس، یہ مذاق کی بات ہے۔ یہاں بدن دھونے کے لیے نہیں، دل دھونے کے لیے وہ مضمون بیان کیا جاتا ہے، نسلاں پاک کر چڑھے۔ ہم جو پلید لوگ تھے، انما المشرکون نجس، ہماری اصل کو کس نے پاک کیا؟ صرف محمد رسول اللہ کے اعتبار میں۔ حضرت ابو سعید خدری کو حضور نے فرمایا السلام علیکم، بخاری میں حدیث ہے، السلام علیکم، آپ نے جواب نہیں دیا، بھاگ گئے، جواب کو نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو بڑے لمبے بال تھے، پانی اس طرح اتر رہا تھا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، فرمایا بڑی دیر سے کہا یا رسول اللہ، میں نے نہانا تھا اس وقت، واجب تھا مجھ پہ نہانا، تو میں نے سمجھا اس حال میں جواب نہ دوں، فرمایا دے سکتے کیوں؟ المومن لا ينجس، مومن اصل میں کبھی پلید نہیں ہوتا، مشرک چاہے تو پوری نہر بہا دے پاک نہیں ہوتا۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، چاہے وہ سارا ڈب سکل رگڑ لے، پلید ہے۔ مومن کا دل پلید نہیں ہوتا، ہاں مومن کے اوپر پلیدی عارض ہو سکتی ہے، اور عارض اور لاحق پلیدی جو ہے وہ تو 2 بالٹی سے نکل جائے گی۔ اس پلیدی کے لیے تم اتنی احتیاط کرتے ہو، جو شے اصل ہے اس کو بیان کرو، اور مولوی اندروں کا پلیدی اور اندروں کا نکلے گے محمد رسول اللہ کی محبت ثابت ہے۔ اہل محبت، اس میں سیرت کے عنوان بھی ہیں، اس میں عقیدے کے عنوان بھی ہیں، اس میں اور بھی کئی عنوانات ہیں۔ تو میں نے جتنی میرے میں صلاحیت تھی، میں نے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر میں نے بہت سے موضوعات کو میں نے کوشش کر کے ڈبی میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس مرحلے سے جو دوست گزرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فضل کرے تو آسانیاں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ دین سے اور زیادہ محبت فرمائے، ہمیں دل سے مومن بنائے، صرف نمائشی بات نہیں، آمن تو ہے، آمینو ہو جائے جس کا وہ تقاضا فرما رہا ہے۔ دل سے ایمان لاؤ، دل سے محبت کرو، دل سے اطاعت کرو، دل سے اتباع کرو، اور انہی کلمات کے خیر کے ساتھ تو بیلی میاں صاحب فرمائے، تو بیلی کہ سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنہ آباد محمد بخشا لوگی پئی حویلی۔ اس لیے اس سب معاملات درست ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے لیے جن کے ذمہ رب نے ہمیں لگا دیا ہے اپنے حبیب مکرم کے ذمہ، وہ ہمارے مسئول بھی ہیں، ہمارے آقا بھی ہیں، ان سے تعلق مضبوط رکھا تو انشاءاللہ معاملات درست ہوں۔ صلاۃ و سلام کی بھی کھڑے ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہ باہر لنگر شریف کا اہتمام ہے، وہ دوست کوئی بھی ایسے نہ چاہیں لنگر شریف لے کے جائیں، تمام لوگ باہر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے نماز کی ادائیگی اور معاملات کے لیے جانا ہے۔ صلاۃ و سلام علیہ مصطفیٰ جانے جہاں
اس وقت میں